پھر پہلی وحی نازل ہونے کے بعد پیغمبر گئے کس کے دروازے پہ؟ اور میں تمہیں بتاتا ہوں، پیغمبر کرم اسلام وحی نازل ہونے کے پاس سب سے پہلے ابو طالب کے دروازے پہ گئے اور کہا چچا جس کا مجھے انتظار تھا وہ وحی آ گئی ہے، جس کا مجھے انتظار تھا وہ حکم آ گیا ہے، اب تو بتا تیری کیا رائے ہے؟ عجیب بات ہے، اللہ کا حکم آ گیا ہے، اللہ کا حکم آ گیا ہے اور پیغمبر گئے ہیں حضرت ابو طالب کے دروازے پہ کہ اے چچا بتائیے آپ کی کیا رائے ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ خدا کی قسم اللہ کے حکم نازل ہونے کے بعد بھی محمد جس کی رائے کا انتظار کرے اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ ابو طالب کی رائے پوچھ رہے ہیں اور یہ حضرت ابو طالب کو کافر کہنے والے، اگر ابو طالب کافر ہوتے تو اپنے بھتیجے کو منع کر دیتے کہ تبلیغ نہ کرو، اللہ کا حکام نہ پہنچاؤ، لیکن خدا کی قسم جب یہ کہا کہ اللہ کا حکم آ گیا ہے، وہ اسلام کی اور توحید کی تبلیغ کا پہلا جلسہ ہی ابو طالب کے گھر میں ہوا۔ حضرت ابو طالب اپنے گھر میں جلسہ رکھا اور یہاں ایک جملہ کہہ کے بات کو آگے بڑھا دوں، موضوع کی طرف جاؤں کہ تبلیغ اسلام کا پہلا جلسہ ہی حضرت ابو طالب نے اپنے گھر میں رکھا۔ ایک چھوٹی سی مثال عرض کروں، اگر ایک گھر میں دو باپ بیٹا رہتے ہیں نا، اگر بیٹا کسی اور پارٹی سے تعلق رکھتا ہے اور باپ کسی اور پارٹی سے تعلق رکھتا ہے، دونوں میں اختلاف ہے تو باہر دونوں الگ الگ اپنی پارٹی کے جلسے میں جائیں گے۔ باپ کہتا ہے میں اپنی پارٹی کے جلسے میں جاؤں گا، بیٹا اپنی پارٹی کے جلسے میں جائے گا، دونوں مخالف ہیں، یہاں تک تو بات چلے گی۔ لیکن اگر بیٹا مخالف پارٹی کا جلسہ اپنے باپ کے گھر میں رکھنا چاہے تو کیا باپ اسے رکھنے دے گا؟ تو باپ یہی کہے گا بھئی تو اپنی پارٹی کے جلسے میں باہر جاتا ہے تو جا، تجھے اجازت ہے، لیکن مخالف پارٹی کا جلسہ تجھے میں اپنے گھر میں نہیں رکھنے دوں گا۔ خدا کی قسم تاریخ اسلام میں اسلام کی توحید کی تبلیغ کا پہلا جلسہ ابو طالب نے اپنے گھر میں رکھ کے یہ بتا دیا کہ جو مذہب محمد کا تھا وہی ابو طالب کا تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کا مال، روایت کہتی ہے کہ اتنے اونٹ تھے کہ ایک مکے سے نکل رہا ہوتا تھا اور دوسرا پتہ نہیں کہاں تک، کتنی قطار ہوتی تھی جو تجارت کے لیے جایا کرتا تھا۔ حضرت خدیجہ کا مال، اور لوگوں کی عادت یہ تھی کہ وہ قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ پھر حضرت خدیجہ نے جناب ابو طالب سے کہا کہ اس قافلے کی ذمہ داری آپ کے حوالے کرتی ہوں۔ اب حضرت ابو طالب کی کیا خوبصورت تربیت ہے، وہ عرب جو قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے، رستے میں تلواریں نکالے ہوئے رہزنی کیا کرتے تھے۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ کا قافلہ حوالے ہوا جناب ابو طالب کے، اور پھر اس قافلے میں پیغمبر گرم اسلام کو بھی ساتھ لے کے گئے۔ اب قافلے میں ساتھ لے کے گئے ہیں اور اب جب حوالے کیا تو حضرت ابو طالب نے یہ اعلان کر دیا مکے والوں سے کہ مکے والوں جو بھی جناب خدیجہ سے پارٹنرشپ کرنا چاہتا ہے آ جائے، جو بھی پارٹنرشپ کرنا چاہتا ہے تجارت میں جناب خدیجہ کے ساتھ حصہ ملانا چاہتا ہے وہ بھی آ جائے۔ وہ جو رہزنی کیا کرتے تھے سب نے اپنا اپنا تھوڑا مال دیا کہ ہم مال دیں گے بدلے میں ہمیں بھی تجارت میں جو حصہ ہوگا وہ ملے گا۔ وہ کیا حکمت ہے ابو طالب کی، وہ جو قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے، قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے، اب جب سب نے اپنا اپنا حصہ ملا دیا اب تلواریں لیے کھڑتے ہیں، خبردار کہتے ہیں یہ ہمارا قافلہ جا رہا ہے۔ وہ جو پہلے قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے آج اسی قافلے کے محافظ بن کے کھڑے ہیں۔ یہ حکمت ابو طالب ہے کہ رہزنوں کو بھی محافظ بنا دیا، حکمت ابو طالب ہے۔ اور روایت کہتی ہے پھر گئے اور بڑا منافع ہوا اس میں، اور پھر اس کے بعد اگلے قافلے میں جب گئے تو جناب خدیجہ نے اپنا غلام بھی میسرہ ساتھ بھیجا اور کہا یہ جو محمد ہے نا اس میں نظر رکھنی ہے، توجہ ہے حضرات کی۔
اور پھر وہ قافلہ گیا، وہ میسرہ پیغمبر گرام اسلام پہ نظر رکھے ہوئے کہ پیغمبر کیا کر رہے ہیں، پیغمبر کیا کر رہے ہیں۔ جب واپس آئے، جناب خدیجہ نے بھیجا اس لیے تھا کہ دیکھنا ہے کہ اس میں کوئی عیب، اس میں کوئی نقص ہے، تو نے آ کے مجھے بتانا ہے۔ جب واپس آیا میسرہ اور پوچھا بتا مجھے محمد کے عیب بتانا شروع کر، خدا کی قسم۔ اچھا یہ وجہ بھی ہے، جہاں شادی کرنی ہو نا، جہاں شادی کرنی ہو پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ لڑکا کیسا ہے۔ اچھا اب حضرت خدیجہ نے شادی کرنی ہے نا، جب یہ حکم دیا کہ دیکھو آؤ مجھے واپسی آ کے عیب بتاؤ، جب میسرہ سے عیب پوچھے گئے، میسرہ کہتا ہے خدا کی قسم میں نے محمد کو دیکھا جہاں سے گزرتا ہے آسمان اس پہ سایہ کیے ہوئے ہے، جہاں سے گزرتا ہے آسمان اس پہ سایہ کیے ہوئے ہے۔ کہا میں نے تجھ سے عیب پوچھے ہیں؟ جب پھر کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ جب پسینہ آتا ہے لوگوں کے پسینے سے بدبو آتی ہے، جب اسے پسینہ آتا ہے تو اس کی خوشبو مشک و عنبر سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ جب اس نے کہا اے میسرہ میں تجھ سے محمد کا عیب پوچھ رہی ہوں اور تو محمد کی خوبیاں گنوا رہا ہے، قسم کھا کے کہتا ہے اے شہزادی تیری عزت کی قسم اللہ نے اس میں کوئی عیب خلق ہی نہیں کیا، بے عیب ہے۔ اللہم صلی اللہ علیہ محمد، بے عیب خلق کیا۔ اور اس کے بعد پھر رشتہ لے کے پیغمبر گرام اسلام نہیں گئے جناب خدیجہ کے گھر، جناب خدیجہ نے خود رشتہ بھیجا ہے، اور اس لیے لے کے نہیں گئے کل لوگ کہیں کہ پیغمبر مال کی لالچ میں جناب خدیجہ کے گھر رشتہ بھیجنے، نہیں، بڑے بڑے رشتے آئے جناب خدیجہ کے گھر، جناب خدیجہ نے ٹھکرا دیا اور پیغمبر کے گھر خود رشتہ بھیجا، پیغمبر کے گھر خود رشتہ بھیجا۔ اور یہی تو وجہ ہے، پھر یہ بھی عظمت حضرت خدیجہ ہے کہ پیغمبر کی جتنی بھی زوجات تھیں سب کی سب وہ پیغمبر کے گھر آئیں، پیغمبر کے گھر آئیں، پیغمبر کسی بیوی کو لینے نہیں گئے۔ خدا کی قسم 2 جگہ تاریخ کہتی ہے جہاں خود حضرت محمد خود چل کے گئے ہیں۔ کون سی 2 جگہ تھی؟ پہلی جگہ بھائی بن کے گئے کعبے سے علی کو لینے کے لیے، صرف 2 جگہ پہ چل کے گئے، بھائی بن کے گئے حضرت علی کو کعبہ سے لینے کے لیے، اور دوسری جگہ ہے دولہا بن کے گئے خدیجہ کو لینے کے لیے۔ اور یہ وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان احسانوں کے بدلے میں حضرت فاطمہ جیسا تحفہ عطا کیا، حضرت علی جیسا تحفہ عطا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اور پھر کیا عظمت ہے اس سیدہ کی، کیا مقام ہے حضرت فاطمہ الزہرا کا کہ میرے 11ویں امام فرماتے ہیں، باواز بلند صلوات پڑھیے، میرے 11ویں امام فرماتے ہیں نحن حجج اللہ علیکم والفاطمۃ ہی حجت علینا، ہم تم لوگوں پر حجت ہیں اور ہماری دادی زہرا ہم پہ بھی حجت ہے۔ جب پوچھا گیا حجت کا مطلب کیا ہوتا ہے، حجت اللہ اور بندوں کے درمیان اس عظیم وسیلوں سے کہتے ہیں۔ جب بندہ اللہ سے کچھ مانگتا ہے وہ اسے حجت کے وسیلے سے ملتا ہے۔ کیا خوبصورت جملہ کہا کہ ہم تم پر حجت ہیں، ہماری دادی زہرا ہم پر بھی حجت ہے، یعنی ہم اللہ سے جب کچھ مانگتے ہیں ہمیں آئمہ کے صدقے میں ملتا ہے اور آئمہ کو بھی فاطمہ کے صدقے سے ملتا ہے۔ یہ عظمت فاطمہ الزہرا ہے، عظمت حضرت زہرا ہے۔ اور خدا کی قسم کتنی محبت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی اس کنیز فاطمہ کے ساتھ، کتنی محبت ہے۔ جب زیر کسا پنج تن چادر تطہیر میں اکٹھے ہو گئے، اور جب اکٹھے ہو گئے نا جبرائیل نے آ کے تعارف پوچھا، پروردگار یا رب ومن تحت الکسا، پروردگار اس چادر تطہیر میں بیٹھا کون ہے؟ جب یہ سوال کیا نا خدا کی قسم اللہ نے پیغمبر کا ذریعے تعارف نہیں کروایا، یہ نہیں کہا محمد بیٹھا ہے، محمد کی بیٹی ہے، محمد کا بھائی ہے، محمد کے نواسے ہیں، یہ بھی نہیں کہا علی بیٹھا ہے، علی کا بھائی ہے، علی کی زوجہ ہے، علی کے بیٹے ہیں۔ جب جبرائیل نے سوال کیا اتنی محبت فاطمہ سے، جب پوچھا یا رب ومن تحت الکسا، اس چادر تطہیر پہ کون بیٹھا ہے؟ تو آواز رب العزت آئی ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا، اس میں فاطمہ بیٹھی ہے، فاطمہ کا بابا ہے، فاطمہ کا شوہر ہے، فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ اس لیے تو شاعر نے بھی کہا زیر کسا خدا سے تعارف تو سن ذرا، حد ہے کہ مصطفیٰ کا حوالہ ہے فاطمہ۔
جو مصطفیٰ کے تعارف کا ذریعہ بن جائے اسے فاطمہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی محبت حضرت فاطمہ سے کہ پیغمبر کا تعارف کروایا تو فاطمہ کے ذریعے، علی کا تعارف کروایا تو حضرت فاطمہ کے ذریعے۔ عظمت ہے اور کیا مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں یہ فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ اس کائنات میں اے انسان میں نے جو بھی بنایا ہے یہ تیرے لیے بنایا ہے، یعنی اس کائنات میں اللہ نے جو بھی بنایا ہے وہ انسان کے لیے ہے۔ تو اس پوری کائنات کا محور انسان ہے، اللہ نے جتنی نعمتیں دی ہیں یہ سب انسانوں کے لیے، تو اس کائنات کا محور انسان ہے۔ انسان کا محور کیا ہے؟ یہ کائنات تمہارے لیے بنائی ہے، تمہیں کس لیے بنایا؟ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے تمہیں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے خلق کیا۔ تو یہ کائنات بنی تمہارے لیے، تم بنے اللہ کی عبادت کے لیے۔ پوری کائنات انسان کے لیے بنائی ہے اور انسان کو بنایا اللہ نے اپنی عبادت کے لیے، یعنی کائنات کا محور انسان ہے، انسان کا محور عبادت ہے۔ عبادت کا محور کیا ہے؟ فرمایا عبادت کا محور اللہ کی رضا ہے۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ جس، اور یہ فرمایا کلو فعل او فکر او عمل یلاحظ فیہ رضا اللہ یقال له عبادہ۔ عبادت کیا ہوتی ہے؟ ہر وہ کام، ہر وہ سوچ، ہر وہ عمل، ہر وہ بات جس سے تمہارا رب راضی ہو جائے وہ عبادت ہے۔ عبادت کیا ہوتی ہے؟ جہاں اللہ راضی ہو جائے، یعنی ہمارے ذہن میں یہ مفہوم ہے کہ صرف نماز پڑھنا عبادت ہے، روزہ رکھنا عبادت ہے، حج کرنا یہ عبادت ہے۔ نہیں، صرف نماز عبادت نہیں، صرف روزہ عبادت نہیں، کہ جہاں بھی تم اپنے رب کو راضی کر لو گے عبادت ہو جائے گی۔ پانی کا چھوٹا سا گلاس پڑا ہے، کسی کو پیاس لگی اٹھا کے دو، اللہ راضی ہو گیا، عبادت ہے۔ تو بات تو اللہ کو راضی کرنے کی ہے کہ جہاں تمہارا رب راضی ہو جائے وہ عبادت بن جائے گی۔ تو اللہ نے قرآن میں یہی کہا نا، اللہ قرآن میں کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے تمہیں زندگی اور موت اس لیے دی تاکہ وہ یہ جان سکے تم میں سے اچھا عمل کس کا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا تم میں زیادہ عمل کس کا ہے، اللہ کہہ رہا ہے اچھا عمل کس کا ہے، یعنی اللہ کے نزدیک عمل کا لمبا ہونا معیار نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے تمہارے عمل میں خلوص ہے، عمل میں خلوص ہو تو چھوٹا ہو اس کی جزا دوں گا، لیکن عمل لمبا ہو اور اس میں خلوص نہ ہو میں تمہیں اس کی جزا نہیں دوں گا۔ بھئی یہی تو وجہ ہے کہ عمل چھوٹا بھی ہو لیکن ہو نیت کے ساتھ اللہ اس کی جزا دیتا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ جب علی فضا میں تلوار بلند کرتا ہے اور قاتل کو اس کا سر قلم کر دیتا ہے تو اللہ یہ کہتا ہے ضربت علی فی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت پہ بھاری۔ خلوص نیت کے ساتھ چلائی ہوئی ایک تلوار بھی ثقلین کی عبادت پہ بھاری ہو جائے گی۔ تو عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت جہاں اللہ راضی ہو جائے، جہاں اللہ راضی ہو جائے اسے عبادت کہتے ہیں۔ یہی تو وجہ ہے ابلیس عبادت کا مفہوم ہی نہیں سمجھ سکا تھا جب اللہ نے حکم دیا تھا نا کہ جب میں حضرت آدم کو بنا لوں وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدُونَ، کہ جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں تو سارے کے سارے سجدے میں گر جانا۔ ساروں نے سجدہ کیا الا ابلیس ابا واستکبر، اس نے سجدہ نہیں کیا، انکار کر دیا کہ میں اسے سجدہ نہیں کروں گا۔ کیوں؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آگ سے بنایا ہے اسے مٹی سے بنایا ہے، میں افضل ہوں یہ مفصول ہے، آگ افضل ہوتی ہے مٹی کمتر ہوتی ہے، میں افضل ہوتے ہوئے کمتر کو سجدہ نہیں کروں گا۔ جب اس نے یہ جملہ کہا نا کہ پروردگار ایک سجدے سے بچا لے، پوری کائنات میں اتنے سجدے کروں گا، اتنی عبادت کروں گا جتنی تیری کسی نے عبادت نہیں کی ہوگی، کائنات کے چپے چپے پہ تیرا سجدہ کروں گا۔ یہ جملہ کہا تو پروردگار نے کہا اخرج فإنک رجیم، نکل جا میری بارگاہ سے تو لعنتی ہے۔ کیوں؟ عبادتی حیث ما ارید لا کما ترید، میری عبادت وہ ہے جو میری مرضی کا نام ہے، عبادت وہ نہیں جو تیری مرضی کا نام ہے۔